500 سال پرانا خفیہ وظیفہ ملنگی بابا کا بتلایا ہوا۔ ایک سیکنڈ میری بات کو سن کر آگے جائیے گا۔ آپ لوگ چاہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کہیں سے بھی ہیں، اس عمل کو دنیا جہاں میں لاکھوں لوگوں نے پڑھ کر راتوں رات اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ خفیہ تسبیح آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہ وہ راز ہے، ملنگی بابا کا بتلایا ہوا عمل ہے کہ جس کے ہاتھ میں الف لام میم کا یہ راز لگ گیا، آج تک جس نے بھی یہ عمل پڑھ لیا اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ آج جو میری بہنیں، آج جو میرے بھائی اس وقت شدید مشکلات میں ہیں، شدید تنگ دستی میں ہیں، 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے کہ آپ نے زندگی میں ایک بار صرف بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، لیکن کمالات میں دنیا کے تمام وضع سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ یہ عمل زندگی میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب دل کرے، جہاں دل کرے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔ آج تمہیں وہ عمل دینے لگا ہوں کہ جس کو میں نے کئی بار پڑھ کے آزمایا ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں اس تسبیح کو کئی مرتبہ پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے کہ فوری طور پر ایسا معجزہ دکھاتا ہے کہ جس کو پڑھتے ہی غربت اور غریبی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دولت مند بنتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ یہ اللہ پاک کے ناموں کا ایسا راز ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی ہو، یہ عمل اللہ والوں کے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھے گا۔ کئی ایسی میری بہنیں، میرے بھائی ہیں جو کہتے ہیں ہم تو وظائف پڑھتے ہیں لیکن وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ ہمارے کیا معاملات ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہم سارا دن یوٹیوب پر وظائف نکال کر تھک گئے ہیں لیکن وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ ہم کیا کریں کہ ہمیں کوئی حل بتائیں، کوئی مشورہ دیں۔ میں آپ کو آج وہ حل بتاؤں گا۔ یہ عمل تو پاورفل ہے ہی، لیکن اگر یہ جس طرح آپ کے بہت سے بڑے وظائف اثر نہیں کرتے ہوں گے، اس طرح آپ کو یہ کھٹکا بھی ہوگا کہ آپ کو یہ عمل بھی نہ جانے اثر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو میں آپ کو وہ حل بتاؤں گا کہ اس عمل کو پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک خفیہ تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک راز بتاؤں گا اللہ والوں کے طریقے سے، آپ کا یہ عمل 100% اثر کرے گا۔ دیکھیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، بات سمجھیے گا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اب میں سے کئی میرے بہن بھائی آپ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کرتے کیا ہیں اور خود بھی کہتے ہیں کہ ہم بے شمار کر جاتے ہیں، رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ رب کی پکڑ میں جب بندہ آتا ہے، اس کا وظیفہ تو کیا، اس کے فرائض نمازیں تک اثر نہیں کرتی۔ جب نمازیں قبول نہیں ہوں گی تو وظیفے کہاں سے اثر کریں گے؟ آپ نے پہلے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کہ جب بھی زندگی میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں، کاٹ کر اسکپ کرنا ہے، اپنی منمانی سے آگے بڑھ کر بھاگ کر دیکھنا ہے تو آپ کی مرضی ہے۔ میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا، وہ راز آپ کے حوالے کرنا جو اللہ والوں کے راز ہیں، جن کو اللہ والے پڑھ کے کامیاب ہو چکے ہیں، اور یہ عمل یہ اللہ والے جن کو بھی دیتے ہیں ان کے حصے میں کامیابی آ جاتی ہے۔ یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا دنیا کا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی، روڈ پر کھڑا ہوا کوئی بھکاری بھی، اگر خدا کی قسم زندگی میں ایک بار یا رحمانو یا لطیفو کا وظیفہ اور الف لام میم کا یہ عمل پڑھ لیتا ہے، راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ عمل کیا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اس بات کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ آپ نے سکون سے بیٹھ جانا ہے عمل کو پڑھنے کے لیے، اور سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ رب کی پکڑ سے خود کو نکالنا ہے۔ کس طرح نکالیں گے؟ گناہ کیے ہیں، رب نے پکڑ لیا ہے،
اب آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں استغفر اللہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کریں، اور اپنی جو بھی آپ کی تعداد ہو، جس تعداد میں پڑھنا ہو، کوئی پابندی نہیں۔ 1 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، 50 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، جب دل جتنا چاہیں پڑھیں۔ استغفار پڑھنے میں تعداد کی کوئی پابندی نہیں۔ اب پڑھ لیا استغفار، رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، گناہوں کی معافی مانگ لی۔ استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے اپنے گناہوں کو دل ہی دل میں یاد کرنا ہے، اور دل ہی دل میں ندامت سے یہ سوچتے رہنا ہے کہ بس اب میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ بس آپ مقصد یہ ہے کہ کسی طرح آپ کے یہ گناہ ختم ہو جائیں، رب آپ کے اوپر راضی ہو جائے، مہربان ہو جائے۔ اب آپ اپنے وظیفے پڑھنے ہیں آپ نے۔ اب اس آج کے خصوصی عمل کو پڑھ لینا ہے۔ جو لوگ، لاکھوں لوگ اس عمل کو پڑھ کے اپنے حالات کو بدل چکے ہیں، یہ سچا عمل ہے۔ یہ ملنگی بابا کا ایسا بتلایا ہوا عمل ہے کہ جس کے دل میں خٹکا ہو وہ ابھی اسی وقت چلا جائے، کیونکہ جس کے دل میں کوئی چوری سی چھوٹی سی چھپی ہوئی بات ہوگی کہ یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، تو اس کا وظیفہ کبھی اثر نہیں کرے گا۔ یہ وہ عمل ہے کہ اگر کوئی ایسی میری بہن کہ جو اپنے شوہر سے پریشان ہے، اپنی ساس سے پریشان ہے، کوئی ایسی میری بہن جو اپنے محبوب سے پریشان ہے، اس عمل کو پڑھ کے 1 بار پھونک اس کے چہرے پر جا کے ماریے گا یا تصور میں ماریے گا۔ ساسیں جتنی بھی ہیں اپنی بہوؤں کے لیے پریشان ہیں، بہو ان کی غلام بن جائے گی۔ بیویاں چاہیں، بہویں چاہیں، ساس کے لیے، شوہر کے لیے پڑھ لیں، ان کا غلام بن جائے گا۔ اگر نہ بن سکا غلام تو یقین مانے وہ کسی کا بھی نہ رہے گا۔ وہ آپ کا نہ ہو سکا تو پھر کسی کا بھی نہ ہوگا۔ اس طرح کے کسی کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی دشمن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کا باس ہو، کوئی جاب کرتا ہے، اپنے باس کے پاس جانے سے پہلے چھوٹا سا یہ عمل پڑھ لے، باس آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ یقین مانے یہ وہ راز ہے ملنگی بابا کا کہ یہ عمل دولت اور رزق کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی مشکلوں میں، پریشانیوں میں فوری طور پر اثر کرتا ہے۔ یہ پڑھنے والا پڑھ کر اگر کسی پر دم کرتا ہے، یقین مانے سامنے والا اس کا غلام بن جاتا ہے۔ جتنی بھی میری بہنیں، میرے بھائی محبت میں ناکام ہو چکے ہیں، 1 بار اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ یقین کریں، اگر کسی سے فون پر باتیں کوئی کرتا ہے میرا بھائی، اور لڑکی کوئی ہے اور اس کی بات نہیں مانتی، آپ اس لڑکی کی فوٹو پر دم کر لیں، اس لڑکی پر تصور میں دم کر لیں، فون پر باتیں کرتے کرتے دم کر لیں، یہ عمل فوری اثر کر جاتا ہے۔ یہ ایسا اللہ والوں کا بتایا ہوا راز ہے۔ کئی ایسی میری بہنیں ہیں جن کو شوہر ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے۔ آپ شوہر کو پانی پر دم کر کے بھی پلا سکتی ہیں اور ڈائریکٹ بھی پھونک مار لیں، شوہر آپ کے قدموں میں آ کر گر جائے گا، پوری دنیا سے لڑ جائے گا، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ کئی ایسی بہنیں ہیں جن کو ساسوں نے جن کا جینا حرام کر دیا ہے، اس عمل کو وہ بھی پڑھ کے ساس کو پانی پر دم کے پلا دیں، یا صرف پھونک مار دیں دور سے، یا تصور میں بھی مار دیں، ساس کا دماغ ہل جائے گا۔ ساس آپ کے بغیر ایسے تڑپے گی کہ میری بہو کہاں ہے، مچھلی کی طرح تڑپے گی آپ کی ساس۔ آپ یقین کریں، آج جو عمل دینے لگا ہوں، یہ عمل غربت اور غریبی سے نکال کر آپ کو ایک نئی زندگی میں لے کر آئے گا، جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، جس میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ عمل کو سنیں گے تو خود حیران رہ جائیں گے۔ اس کامل وظیفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں جتنا زیادہ آپ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کریں گے، اتنا زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔ اس عمل کو کس طرح پڑھیں گے؟ استغفر اللہ پڑھا جتنی بار بھی، دیکھیں عمل کو شروع کرنے سے پہلے استغفر اللہ ضرور پڑھنا ہے، جتنی بار بھی پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔ استغفر اللہ اس عمل کا حصہ نہیں ہے، نہ درود پاک ہے، صرف وظائف حصہ ہے۔ درود پاک آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے، اس سے عمل کی طاقت مزید بڑھ جائے گی۔ اور جتنی بار پڑھیں، جس طرح استغفر اللہ آپ نے لا تعداد پڑھا، جتنی بار آپ چاہیں، اسی طرح درود پاک بھی۔ لوگ کہتے ہیں 3 بار پڑھو، کہیں ذکر نہیں، کوئی حدیث سے ثابت نہیں۔ وظیفے کے اول آخر اتنی بار پڑھیں۔ اب آپ کی اپنی مرضی ہے، پڑھیں۔
ہاں وظائف میں آپ تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، وظائف میں کمی پیشی کریں گے تو پھر آپ کا وظیفہ اثر نہ کرے گا۔ آپ نے جتنی بار چاہے 1 بار 10 بار کوئی پابندی نہیں، لیکن کم از کم 1 بار پڑھنا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ پڑھ لیا آپ نے درود شریف بھی، اب کیا کرنا ہے؟ اب اصل مدعے پر آ جائیں۔ اب اصل جو راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، یہ عمل دنیا کا آسان ترین عمل ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی چاہے، چھوٹا معصوم بچہ بھی چاہے نا، وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ لے گا، وہ بھی پڑھ لے گا۔ لیکن یہ راز، یہ عمل، یہ خفیہ تسبیح، یہ جس کے ہاتھ لگ جاتی ہے، یقین مانے لوگ اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ یہ عمل تین طرح اس عمل کے آپ لوگوں نے مقاصد حاصل کرنے ہیں: دم کر کے، پھونک مار کے، پانی پر پلا کر اور دعا کر کے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو یا تو اس کو پانی پلا دیں یا پھر اس کو پھونک مار دیں، یا دور ہو یا قریب ہو، بس تماشا دیکھیں۔ اور اس عمل کا سب سے بڑا جو خاص فائدہ ہے، یہ عمل آپ کو غربت اور غریبی کی جو زندگی آج آپ لوگ گزار رہے ہیں، انشاءاللہ منٹوں اور سیکنڈوں میں حالات بدلیں گے۔ یہ عمل انتظار نہیں کرواتا، یہ ملنگی بابا کا ایسا بتلایا ہوا عمل ہے کہ یہ عمل آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ ذاتی مکان چاہیے ہو، اس عمل کو پڑھ لینا۔ بڑے سے بڑا گھر چاہیے ہو، اس عمل کو پڑھ لینا۔ کوئی ایسا میرا بہن بھائی جس کا لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہو، عمل کو پڑھ لینا۔ آپ پر اگر کسی اپنے کی پرائے کی بدی گندی بد نظر ہے، جس نے آپ کی گھر گرستی کو تباہ کر دیا ہے، جس نے آپ کو بیماریوں میں بستر میں ڈال دیا ہے، اس عمل کو پڑھ لینا۔ نظر بد لگانے والا، جس نے آپ کو نظروں میں رکھا ہوگا، جو سارا دن آپ کی ٹو میں بیٹھا ہوگا، سارا دن آپ پر نظر رکھے ہوا ہوگا، اس عمل کو صرف پڑھنے کی دیر ہے اور دعا کرنا کہ رب کریم مجھ پر جس کی گندی نظر ہے ان کو تباہ برباد کر دے۔ آپ یقین کریں وہ بندہ آپ کے راستے سے بھی ہٹ جائے گا اور ایسا اپنے میں پڑ جائے گا کہ وہ آپ کو کبھی زندگی میں آپ کے بارے میں سوچنا گوارا نہیں کرے گا، پاؤں میں آ کر آپ سے معافیاں مانگے گا۔ ایسا عمل ہے۔ اب عمل سمجھ لیں میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ اس عمل میں پڑھنا ہے، یہ دنیا کا آسان ترین وظیفہ ہے۔ یہ جس کے ہاتھ لگ جاتی ہے تسبیح، وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ پہلا وظیفہ بتاؤں گا، یا رحمانوں کا وظیفہ پہلے نمبر پر پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا جتنی بار بھی، پھر یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کرتے ہوئے۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، جتنے فرشتے ہوتے ہیں، آپ یا رحمانو پڑھتے جائیں گے تو زمین کے چاروں طرف فرشتے جمع ہوتے جائیں گے، اور آپ یا رحمانو پڑھتے پڑھتے آپ کے دل میں، من میں، زندگی میں جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی، یہ فرشتے میرے بھائیوں میری بہنوں فوری طور پر ان حاجتوں مرادوں کو پورا کر دیں گے۔ لیکن یا رحمانو کے ساتھ کچھ وظائف آپ نے یہ پورا عمل بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ سمجھ لیں بات کو، اور جس ترتیب سے یہ عمل بتلاؤں گا، بیٹھ جائیں سکون سے ایک بار۔ سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں۔ اب پہلا وظیفہ یا رحمانو کا پڑھنا شروع کریں۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، جب درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کریں تو وہ جو وقت ہوتا ہے نا، درود شریف اور پہلا وظیفہ پڑھنے کے درمیان آپ نے درود شریف جیسے ہی جتنی بار بھی پڑھ لیا تو آپ کوشش کیجئے گا اپنے مقصد جو ہے نا ان کی نیت کر لیں کہ مجھے آج رب کریم سے سب کچھ چاہیے، ضد کر کے بیٹھ جائیں، مجھے دولت بھی چاہیے، گاڑی بھی، جتنی بھی خواہشیں ہیں ان کے لیے آج میں لے کر اٹھوں گا۔ جیسے ماں کیسے ضد کرتی ہے بچے کے آگے، آپ نے ویسے رب کے آگے ضد کر کے بیٹھ جانا ہے۔ اور تصور میں گنبد خضرا کی جھالیوں کو پکڑ لیجئے گا اور یا رحمانو دل سے یقین سے پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ پہلا وظیفہ یا رحمانو کا اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ نے غلطی کوتاہی کی تو پھر شروع سے عمل استغفر اللہ، درود شریف، اور پھر شروع سے عمل پڑھنا پڑے گا۔ اسی لیے تعداد میں کمی ہرگز نہ کیجیے گا، یہی عمل کا راز ہے۔
آپ نے پہلا وظیفہ یا رحمانوں کا پڑھنا ہے، صرف 21 بار 21 ٹائم، کمی پیشی ہرگز نہیں چلے گی۔ جب 21 بار پڑھ لیں، اب سیکنڈ نمبر پر اسی وقت اس عمل کا وظیفہ شامل کر لینا ہے۔ یا رحمانو جیسے ہی پڑھیں گے، رب کریم آپ کے قریب ہو جائیں گے، آپ سے راضی ہو جائیں گے، آپ سے محبت کرنے لگیں گے، رب کریم کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی۔ جیسے ہی یا رحمانو پڑھنے سے اب آپ نے دوسرا وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے جیسے ہی آپ یا رحمانو استغفر اللہ درود شریف اور یا رحمانو پڑھ کے رب کو آپ نے راضی کر لیا، رب سے دوستی کر لی، اب رب کو اور رب کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لینا ہے۔ اب آپ نے رب سے خزانے لینے ہیں۔ آپ لوگ دنیا کے کسی مقصد کے لیے کریں، کسی پر دم کریں یا اپنی حاجتوں کے لیے پڑھیں، یہ عمل طریقہ ایک ہی ہے، بس طریقہ ایک ہی ہے۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اس کے بارے میں بتلا دوں کہ یہ غربت اور غریبی کا شدید دشمن ہے۔ یہ پڑھنے والے کی زندگیوں سے تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کو فوری طور پر دور کرتا ہے، بڑے سے بڑے مسائل اور بڑی سے بڑی پریشانیوں کا فوری طور پر خاتمہ کر دیتا ہے۔ اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یا لطیفو، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے۔ اپنے ہاتھوں میں اگر تسبیح ہو تو تسبیح پکڑ لیجئے گا، اور تسبیح نہ ہو تو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل میں آپ نے یا لطیفو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر یا لطیفو کا وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ عمل کمپلیٹ نہیں ہوا، عمل کا میں نے کچھ حصہ بقایا ہے، چند سیکنڈ باقی ہیں۔ اس عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین کیجئے گا جب پڑھنے بیٹھیں گے تو چند سیکنڈ کا وقت لگے گا، آدھی پونی منٹ اگر آپ کسی ایسے عمل کو دیتے ہیں، آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں، آپ کے رزق کے بند دروازے بھی کھل جائیں، کوئی اپنی کسی کو قابو میں کرنا چاہے وہ اس کے قابو میں ہو جائے، ہر طرح کی مشکل قرضوں سے نجات مل جائے، گھر چاہیے ہو گھر مل جائے، حاجتیں مرادیں غربت غریبی فوری طور پر دور ہو جائے، آپ کے گھر سے ہر طرح کی بیماری پریشانی دور ہو جائے، اولاد کو اولاد مل جائے، روٹھا ہوا شوہر مان جائے، روٹھی ہوئی بیوی مان جائے، روٹھی ہوئی ساس مان جائے، دھوکے باز بہو مان جائے، جو پڑے اس کے حالات بدل جائیں، خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں، اس کے مسائل تمام حل ہو جائیں، تو اور کیا چاہتے ہو؟ اور کیا جان لوگے اب بچے کی؟ اور کیا چاہتے ہو تم؟ سب کچھ مل جائے پھر بھی نہیں پڑھنا، پھر بھی اپنی منمانی کے دل نہیں لگتا۔ یہ دیکھیں، یہ عمل جو ہے نا، اس عمل کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس عمل کو شیطان آپ کو اس عمل کے قریب بھی نہیں آنے دے گا، کیونکہ وہ آپ کو اسی طرح غربت میں، غریبی میں، پریشانیوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اور آپ پر جو بد نظری ہے نا کسی اپنے پرائے کی، وہ آپ کو یہ عمل نہیں کرنے دے گی۔ کسی اپنے پرائے کی آپ کو ایسی گندی نظر پڑی ہے، وہ بد نظری جو آپ پر پڑی ہے، جس نے آپ کی گھر گھرستی کو تباہ کیا ہے، جو آپ کو بیماریوں میں رکھتی ہے، جو آپ کو مشکلات میں ڈالے رکھتی ہے، وہ بد نظری آپ کو یہ عمل نہیں کرنے دے گی۔ وہ اگر پڑھنے دے گی تو آپ تو ترقی کر جائیں گے، آپ کا تو آپ کے حالات بدل جائیں گے، وہ نظر تو پھر ختم ہو گئی۔ تو آپ نے اس بد نظری کو اور شیطانی وسوسوں کو گلا دبا کر مار دینا ہے۔ اور کسی بھی حال میں یہ ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ کے گناہ گار گانوں نے یہ وظیفہ سن لیا، تو اگر آپ نے یہ وظیفہ نہ پڑھا، میں کہتا ہوں آپ دنیا کے سب سے بڑے بد نصیب انسان ہیں۔ پوری دنیا میں آپ سے بڑا بد قسمت شخص کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس کو یہ عمل مل گیا اور وہ عمل اس نے چھوڑ دیا۔ میں اگر کوئی بڑی قسم نہیں کھانا چاہتا میرے بھائیوں میری بہنوں، لیکن یہ اپنے سینے کا کلیجے کا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اب آگے کیا کرنا ہے یہ آپ نے سمجھ لینا ہے۔ اب آپ نے 10 بار جیسے ہی یا لطیفو کا وظیفہ پڑھ لیا، اب میری تمام دکھیاری اور پریشان بہنوں، اب آپ نے جو وظیفہ آپ لوگ اس عمل میں شامل کریں گے، آپ کے اوپر ڈائریکٹلی آسمان سے پیسہ برسنا شروع ہو جائے گا، آپ کی غیب سے مدد ہونا شروع ہو جائے گی، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دینے آئیں گے، چاروں طرف سے غیبی مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے مجھے تو وہم و گمان تک نہ تھا،
یہاں سے بھی پیسہ آ رہا ہے، وہاں سے بھی پیسہ آ رہا ہے، آپ کے دوست رشتہ دار حاسدین حیران رہ جائیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اچانک اس نے ایسا کون سا کام کیا کہ راتوں رات آپ سے پوچھیں گے کوئی وظیفہ بتاؤ، ہمیں بھی کوئی عمل بتاؤ، کوئی راز بتاؤ، کیا ہے تم نے؟ کوئی کاروبار کر لیا، کہیں ڈاکہ مار لیا، پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ راز کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، یہ اللہ والوں کے بتلائے ہوئے راز ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ سینے کا راز ہے۔ اب تک وظیفہ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں عمل سمجھ لیا ہوگا، اب تیسرا وظیفہ سن لیں۔ یہ وظیفہ، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام وظائف، کسی نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے افضل ترین وظیفہ ہے کہ جو دنیا کا سب سے بھاری ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ترازو کے دو پلڑے ہوں، ایک پر دنیا کے تمام وظائف اگر آپ لوگ رکھ دیں اور دوسرے پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ رکھ دیں۔ تمام میری بہنوں میرے بھائیوں بزرگوں، تیسرا پاورفل وظیفہ جو آپ نے شامل کرنا ہے آپ کی غربت اور غریبی کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنے انداز میں سکون سے اطمینان سے پڑھیے گا۔ میری جو بھی پیاری دکھیاری غم کی ماری میری بہنیں، میرے بھائی، میرے ماموں، میرے چاچا، جو بھی پوری دنیا کے کسی کونے سے اس ویڈیو میں شامل ہیں، اجازت عام ہے، بس ایک بار ویڈیو کو لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے اگر وہ دولت مند ہو گیا تو ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کا کیا چلا جائے گا؟ آپ کو میں بتا رہا ہوں، میرا کچھ چلا گیا۔ دینا کس نے ہے؟ رب نے ہے۔ مانگنا کس سے ہے؟ رب سے ہے۔ دینے والی ذات رب کی ہے، مانگنا رب سے ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں چھپانے والے؟ یہ نہ سوچیے گا کہ اس کا فائدہ ہو جائے گا، رب کی رضا کے لیے لوگوں کو بتائیے گا۔ یہ عمل خود بھی پڑھیں اور صرف اپنے تک نہ رکھیں۔ مجھے ویڈیو شیئر کروانے کا شوق نہیں، جس کو چاہیں بتا دیں۔ لوگ یقین کریں، آپ لوگ ویڈیو شیئر کریں گے نا تو انہیں اجازت نہیں ملے گی۔ آپ لوگ ویڈیو ڈائریکٹ شیئر کریں، اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو، جو بھی دکھ میں ہے، تکلیف میں، ایک بار اس عمل کو دیں، آپ کے پاؤں میں پڑ جائے گا وہ۔ 1 گھنٹے کے اندر وہ کہے گا کہ میرے حالات بدل گئے، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی میں سونا بن جاتا ہے، میری دکانوں پہ رش لگ گئے ہیں، دکانوں پہ گاہکوں کے عمل پڑھتے ہی لائنیں لگ گئی ہیں، میں فقیر تھا، میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ آپ کے پاؤں دھو دھو کے وہ بندہ پیے گا، اور آپ لوگ اس عمل کو خود پڑھو گے نا تو کومنٹس میں آ کر دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ یہ وہ عمل ہے۔ اب آخری وظیفہ سن کر جائیے گا، تیسرا وظیفہ جیسے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھ لیا، اب آپ لوگ اس عمل کا سب سے آخری وظیفہ کر لو، خوش نصیب انسانوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اگر آپ روڈ پر مٹی اٹھاؤ گے نا تو وہ سونا بن جائے گی، آپ کی ایسی قسمت چمک جائے گی۔ خاندان میں جہاں پر آج آپ کی عزت نہیں، لوگ دھتکارتے ہیں فقیر سمجھ کر، غریب سمجھ کر، وہی لوگ انشاءاللہ تمہیں کندھوں پہ بٹھا لیں گے۔ انشاءاللہ یہ آخری وظیفہ عزت دلواتا ہے۔ اگر کسی پر لاکھوں کا قرضہ ہے، قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا دلوائے گا۔ مشکلات کا حل ہے، ہر طرح کی مشکل کو، پریشانی کو فوری طور پر دور کرتا ہے۔ آپ نے اس عمل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ تمام میرے بھائیوں میری بہنوں بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ سنتے سمجھتے جائیے گا۔ خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھ کے عمل کو شروع کرنا ہے، پھر آپ نے فوری طور پر عمل میں درود شریف پڑھنا ہے جتنی بار بھی۔ پھر پہلا وظیفہ جو میں نے بتایا آپ کو، آپ نے وہ پڑھ لیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا سورہ کوثر، اور تیسرا کلمہ، تیسرے نمبر پر آپ نے جو ہے وہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے صرف 7 مرتبہ۔ جب پڑھ لیں تو آخر میں سورہ کوثر پڑھیے گا اور درود شریف پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے دعاؤں کو مانگتے مانگتے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔